الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر اور كما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، سامعین اعظام اور فارغ ہمارے علماء و حفاظ اور مفتیان کرام، اس اجلاس میں حصول برکت کے لیے حاضری ہوئی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی کی دعوت پر ایک پروگرام سلطان شاہ میں بھی پورے صوبے کا چل رہا ہے اور پورے صوبے سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں بھی رہنا ضروری تھا. حضرت قاری صاحب نے جو اشارہ کیا کہ دیر سے ہی صحیح آ تو گئے، لیکن ہم نے معذرت کی تھی، لیکن پھر بھی اصرار تھا اور مجھے قلق بھی تھا اگر یہاں نہ آئے تو ایک بڑی برکت سے محرومی ہے. اس لیے وہاں پروگرام چل ہی رہا ہے. فجر کے بعد میری بات تھی اور کچھ مشورے بھی تھے، لیکن پھر بھی رخصت لے کر وہاں سے کہہ کر آ گیا. اس وقت ہم جو آئے ہیں اپنے اکابر کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. ہم سب آپس میں سناتے رہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت اکابر کے لیے ہو، اکابر سے ہم استفادہ کریں. اس وقت جو ہے چونکہ ایک بڑی جماعت ہے جو فارغین، یہاں کے فارغ ہوتے جانے والوں کی، اس میں علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں. ان کو سامنے رکھ کر میں ایک اثر پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری شریف میں دوسری جلد کتاب الاحکام میں 29 پارہ ہے، اس میں ایک اثر ہے. حضرت مزاحم ابن زفر وہ راوی ہیں اور یہ اثر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ قال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ لنا کہ خمس اذا اخطأ القاضی منہن خصلة كانت فیہ وصمہ، کہ 5 صفات ہونی چاہیے قاضی میں، عالم میں اور امت کے مسائل کو حل کرنے والوں میں. اگر یہ 5 خصلتیں کامل و مکمل طریقے سے ہیں تو یہ امت کے مسئلوں کو حل کرنے والے لوگ ہیں اور ان سے امت کے مسائل حل ہوں گے. چاہے کہ قاضی ہو، مفتی ہو، امام، عالم ہو، ان سب کا جو میدان ہے امت کے مسائل ہے، امت کی رہنمائی ہے. فرمایا 5 چیزیں ہونا چاہیے اور فرمایا کہ ان 5 میں سے اگر ایک بھی نہ ہو، 4 ہے ایک نہیں ہے، كانت فيه وصمہ، كانت فيه عیب، كان فيه عیب، تو اس میں عیب ہے، اس میں نقص ہے اور وہ پوری طرح فیصلہ امت کے مسئلوں کو حل کرنے کے استعداد اپنے اندر نہیں رکھتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ان یکون فہما. پہلی بات یہ کہ فہیم علماء جانتے ہیں کہ مبالغے کا صیغہ ہے، فاعلوں کے وزن پر بہت سمجھدار ہونا چاہیے، بہت معاملہ فہم ہونا چاہیے، گہرائی کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے. سرسری طور پر کوئی فیصلہ نہ کرے، پوری طرح غور کرے حالات کیا ہیں، ضرورت کیا ہے، مسائل کیا ہیں.
آنے والے دو فریق ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے، پوری طرح تحقیق کرنا چاہیے، اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ دوسری کیا بات ہے، ان یکون فہما، فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہونی چاہیے عفیفا، عفیف ہو۔ عفیف کے معنی ایک تو پاک دامن کے ہیں، اور اس کے ایک وسیع معنی یہ ہے کہ وہ امت کی چیزوں پر اس کی نظر نہ ہو، امت کے مال پر، ان کے جاہ پر، ان کی مادی چیزوں پر نظر نہ ہو، نہ آدمی زبان سے سوال کرے نہ دل سے اشراف کرے، بالکل پاک دامن ہے، ہر اعتبار سے وہ عفیف ہے، اور لوگوں کے مال کا حریص نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، اللہ کے نبی چھوٹا سا ایک عمل ایسا بتا دیجیے کہ جس کے کرنے سے اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کے بندوں کا محبوب بن جاؤں۔ جیسے سوال مختصر تھا، جواب بھی آپ نے مختصر دیا، فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ وَاذْهَبْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، فرمایا کہ لوگوں دنیا سے بے رغبتی پیدا کر لو، فرمایا کہ اللہ کے محبوب بنو گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی پیدا کر لو، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے محبوب بنو گے۔ تو عفیف ہونا شرط ہے جو امت میں کام کرنے والے ہیں۔ آگے جو باتیں فرمائے وہ اور آگے کی ہے، عفیفاً حلیماً، حلیم ہو، یعنی بہت بردبار ہونا چاہیے، بہت جھیلنے کا مزاج ہونا چاہیے، چھوٹی سی بات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خلاف مزاج باتیں پیش آئے گی، آدمی اس کو برداشت کر کے بہت سنجیدگی کے ساتھ، آدمی کا نقصان بظاہر عزت سے لوگ کھیلیں گے، جان وان سے کھیلیں گے، لیکن آدمی بہت سنجیدہ رہ کر امت کے مسئلوں کو حل کرے۔ اس لیے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ جہالت کی باتیں کریں گے، لیکن ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، امت کے خادم ہیں، ہم کو علم کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ کوئی آدمی علم کے بغیر اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکتا، اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا، اچھا استاد ثابت نہیں ہو سکتا۔ علم بہت ضروری ہے، بلکہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں بیچ میں، ایک بڑے میاں گئے تھے ڈاکٹر کے پاس، وہ واقعی حلیم تھے، ان سے جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ ہلتے ہیں، راشا ہوتا ہے، بڑھاپے میں یہ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، بڑھاپے میں یہ سب بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے۔ جو کہے بڑھاپے کا اثر، جو کہے بڑھاپے کا اثر، تو بڑے میاں کو غصہ آ گیا، انہوں نے زوردار اپنا ڈھیلا ہاتھ چھوڑ کے تماچا ڈاکٹر کے چہرے پہ مار دیا۔ ڈاکٹر صاحب واقعی حلیم آدمی تھے، مسکراتے ہوئے کہا یہ بھی بڑھاپے کا اثر ہے کہ آپ نے تماچا مارا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امت کے تماچے کھا کر بھی اگر کام ہو جائے، گالیاں سن کر بھی کام ہو جائے تو بڑا کام ہے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ نبی گالیاں بھی سنتے ہیں، نبی کا مذاق بھی اڑتا ہے، اور نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھتے ہیں، لیکن نبی انتقام پر نہیں آتا، علم کے ساتھ کام کرتا ہے، حلیم ہے۔ دان داد کے کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، علم کا کام کرنے والے، امت کے مسئلوں کو حل کرنے والے، ان سب کو حلیم ہونا چاہیے۔ تیسری جو بات، چوتھی بات ہے، فرمایا صلیباً، صواب سے اپنے موقف کا مضبوط ہونا چاہیے۔ آدمی بکے نہیں، آدمی جو ہے جیسے بعض حضرات جو ہے ان کا قلم بک جاتا ہے، ان کی زبان بک جاتی ہے، ان کا دماغ بک جاتا ہے، نظریات بک جاتے ہیں۔ آدمی جس کو حق سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، اس میں جمنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لوگ ترغیب کے راستے سے ہم کو ہٹانا چاہیں یا ترغیب کے راستے سے انہیں ہٹانا چاہیں، لیکن ہم نہ ترغیب سے متاثر ہوں گے کسی کی، نہ ترغیب سے متاثر ہوں گے۔ ہم جو حق سمجھتے ہیں ہمارے اکابر کی دی ہوئی علم کی روشنی میں، اسی کی روشنی میں ہم کام کریں گے۔ صلیباً، اپنے موقف کا آگے مضبوط ہونا چاہیے۔ آخری بات، عالماً سعولاً عن العلم، فرمایا عالم بھی ہو لیکن اپنی علم پر قناعت نہ ہو، اپنے علم پر جو ہے آدمی اکتفا نہ کرے۔ سعول، فعول کے اوپر مبالغہ سے بات ہے، علم کے بارے میں برابر اپنے بڑوں سے پوچھتا رہے،
علم کا سلسلہ سفر جاری رکھے، سلسلہ سفر جاری رکھے. آدمی قناعت نہ کر لے، علم قناعت نہیں ہے، علم طلب ہی طلب ہے. من المہدی الی اللحد، یہ نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے تو سب فارغ ہو گئے، بلکہ ہم یہ کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہم فارغ علم سے نہیں ہوئے ہیں، علم کے لیے فارغ ہوئے ہیں. ابھی علم ہمیں حاصل کرنے کا ایک ہمیں سلیقہ آیا ہے، طریقہ آیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کنجی دی گئی ہے، ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. لہذا ہمارا سفر آگے جاری ہونا چاہیے. لہذا کوئی آدمی اپنے علم پر قناعت نہ کرے، بلکہ اپنے بڑوں سے آدمی رجوع کرتا رہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے. تب جا کر آدمی ترقی کرتا ہے اور آدمی صحیح نہج سے کام کر سکتا ہے، امت کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. ورنہ میرے دوستوں اگر آدمی اپنے علم پر صرف اعتماد کر لے، اگر کوئی رجوع بھی کرا رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، رہنمائی بھی کر رہا ہے، اگر آدمی قناعت کریں گے آدمی کے ساتھ آپ کے پاس کہ ہمارے پاس جو کہ وہی کافی ہے، تو پھر آدمی بجائے لوگوں کی رہبری کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. بس اثر میں یہ سنانا تھا، لہذا میں نے سنا دیا. اس میں میرے لیے بھی سبب ہے اور ہمارے علماء کے لیے بھی بڑی رہبری ہے. یہ میری بات نہیں ہے، بخاری شریف کی بات سنائی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات سنائی ہے. اس کو امت نے خلیفہ خامس کا لقب دیا ہے اور جن کو اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے. اللہ تعالی ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور جو باتیں ہمارے اکابر کی طرف سے آئے اللہ تعالی اس کو ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.